الأسماء الحسنى والصفات العلى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر عباده أن يعرفوه بأسمائه وأن يدعوه بها فقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعلم الخلق بربه وأكملهم تعظيما له وأصدقهم معرفة بأسمائه وصفاته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. آج ہم اسماء اللہ اور صفات شروع کریں گے بحول من اللہ وقوتہ. آج ہمارے اس سفر کا آغاز ہوگا بإذن اللہ. آج میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ اپنے رب کو کتنا جانتی ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم سب کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اپنے رب کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح جاننا چاہیے؟ ذرا سوچئے. ہم اپنے دوستوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کی ہر پسند اور ناپسند جانتے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں صحت دی، جس نے ہمیں ہر لمحہ اپنی نعمتوں میں ڈھانپ رکھا ہے، ہم اسے کتنا جانتے ہیں؟ آج کا یہ درس صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جس قدر بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اسی قدر اس کی محبت بڑھتی ہے، اسی قدر اس کا خوف بڑھتا ہے، اسی قدر اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے اور اسی قدر اس کی عبادت خوبصورت ہو جاتی ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی اس مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم صرف نام نہیں سیکھیں گے بلکہ اپنے رب کو پہچانیں گے، اس سے محبت کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے عظیم ذریعہ کیا ہے؟ سب سے عظیم ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کو جانیں. جب بندہ اللہ کے خوبصورت ناموں کو پہچانتا ہے، ان کے معانی کو سمجھتا ہے اور ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، محبت الہی میں اضافت اور عبادت میں خشوع پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، بس تم اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو. اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہو، یعنی جب ہم اللہ کا پکارتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں اللہ کہو، یا کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، یعنی اللہ کے کسی اور نام سے یا اللہ کے نام سے الرحمان سے کسی اور نام سے بھی پکارو. سب سے اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی مقصد ہے کہ سب نام فلہ الاسماء الحسنى، یعنی آپ اللہ کے نام سے اللہ کو پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو یا کسی اور نام سے، فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کے سب اچھے نام اللہ کے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک خوشخبری دے رہے ہیں، ایک ہمیں مضمون جنت میں داخل ہونے کا سبب دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کیا اور سمجھا اور ان کے تقاضوں پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا بإذن اللہ. یعنی مقصد یہ نہیں کہ صرف اللہ کے نام یاد کیے ہیں لیکن یعنی جو نام ہے اس کے خلاف ہم چل رہے ہیں یا اس نام کی عظمت دل میں نہیں رکھ رہے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. نہیں، من احصاها یعنی من حفظها، جس نے حفظ کیا دخل الجنہ. اچھا، سب کہیں گے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من احصاها، جس نے حفظ کیا یا جس نے یاد کیا، تو قیامت کے دن یہ آپ کے خلاف حجت نہیں بن جائے گا.
جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیا تھا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، تو اپنے جب گناہ کر رہے تھے یا غلط کام کر رہے تھے اس وقت مجھے حاضر کیوں نہیں رکھا؟ مجھے مجھے صرف ایک رٹا مارا ہوا تھا کہ بس اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، عادل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے. یہ میرے ناموں کا اثر ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، کیوں نہیں تھا؟ اس لیے ہم نے اسماء اللہ الحسنہ کو صرف یاد نہیں کرنا، ہم نے اسماء اللہ الحسنہ کو اپنی زندگی میں اس کے معنی سمجھ پر عمل کرنا ہے. ایسے آپ تصور کریں قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ کیا میں نے یہ یعنی کیا یہ آپ کو کیا یہ نام یا میرے صفات جو دنیا میں موجود تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئی ہیں اس کو اس میں سے مجھے پہچانا یا کتنا مجھے پہچانا؟ اس وقت کیا جواب ہوگا انسان کے پاس؟ کتنا پہچانا؟ سب یہی بولیں گے ایک رب تھا، اس کی عبادت کرنی تھی. اچھا رب کے اتنے نام تھے، اس میں سے کتنے نام پہچانے اور اس پر عمل کیا یا اس نام کو اپنی زندگی میں اثر لائے؟ تو اس وقت کیا جواب ہوگا انسان کے پاس؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو صرف یاد ہی نہیں نہ کریں بلکہ ان کے معنی کو سمجھیں، اپنے دعاؤں میں انہیں اختیار کریں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. کیونکہ جس قدر انسان اپنے رب کے ناموں اور صفاتوں کو جانتا ہے اسی قدر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں اپنے رب کو سامنے حاضر رکھتا ہے. آج کل کوئی لوگ جیسے چوری کر لیتے ہیں یا کسی کا حق کھا لیتے ہیں تو فوراً جواب کیا آتے ہیں؟ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. کیوں یہ ذہن میں سوال آتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دنیا میں یہ دنیا کی جو بھی ہمارے اصول ہیں اس کو ہم نے کس اصول پہ چلانا ہے، کس طریقے سے چلانا ہے. اگر میں اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہوں، اپنے باس سے ڈرتی ہوں تو وہ ایک لمٹ تک ڈروں گی، لیکن اگر میں اپنے سامنے اپنے رب کو رکھوں گی، اپنے رب کا خوف رکھوں گی تو پھر میں یہ لمٹ کراس نہیں کر پاؤں گی. اس لیے ایمان مضبوط تب ہوتا ہے جب ہم اپنے رب کو جانیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے، اور جب ہم رب کو پہچانیں گے تو ہمارے دعاؤں میں زیادہ اثر ہوگا، ہمارے رب پر توکل بڑھتا جائے گا اور ہمارے مشکلات کے وقت ہمارا دل مطمئن رہے گا باذن اللہ. جب انسان اپنے رب کے ناموں اور صفاتوں سے غافل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی عظمت کو بھی پوری طرح نہیں پہچان پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اس کی شان کے مطابق تھی. امام ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ اللہ کی صحیح معرفت ہی اس کی صحیح تعظیم کا سبب بنتی ہے. یعنی کہ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے یا اس کے اسماء اور صفات کو سمجھتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی خوف رکھتا ہے اپنے دل میں، اسی قدر اس کے دل میں محبت اور خشیت، امید، توکل بڑھتی ہے. اگر ہم جان لیں کہ وہ الرحمن ہے. الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ رحمت والا، اپنے عبادوں پر رحم کرنے والا. تو اس کی رحمت سے امید بن گئی. یعنی جیسے انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان بدظن ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب کے نام کو پہچاننا شروع کر جائے گا، اللہ تعالیٰ رحیم. مثلا ایک انسان اس نے اتنے گناہ کیے کہ وہ مایوس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے ایسے گناہ کیے کہ جو اللہ تعالیٰ میری طرف نہیں دیکھے گا کہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے. لیکن جب وہ اللہ کے ایک نام کو پہچانے گا الرحمن، اس رحمان کی ایک ایک صفت کو پہچانے گا، اس رحمان کے بارے میں جو آیات قرآن میں اس کو پہچانے گا، وہیں اس کی امید بن جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر ہم جان لیں کہ وہ الغفور ہے، الغفور کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت کرنے والا، سارے گناہ کو ختم کرنے والا، تو ہم توبہ کی طرف دوڑتے جائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیا، ہم نے توبہ کیا تو ہمارا رب غفور ہے، ہمارے گناہ مغفرت کر دے گا. اگر ہم جان لیں کہ وہ السمیع ہے، سننے والا ہے، تو ہم اپنی ہر بات میں احتیاط کریں گے. ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم نمیمہ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو ہم بول رہے ہیں وہ ہمارا سن رہا ہے. اگر ہم جان لیں کہ وہ البصیر ہے، دیکھتا ہے، تو جب ہم خلوت میں ہوں گے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے وہ اور اس کا موبائل اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ جو گناہ کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، غلط
گانے سننے، غلط چیزیں سننے والا ہے، گانے سنے، کچھ بھی کرنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں خلوت میں ٹھیک، میں خلوت میں ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، میرے دوست نہیں دیکھ رہے، میرے عزیز مجھے قارب نہیں دیکھ رہے، تو اس کے دل میں کہ مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت وہ گناہ سے بچے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کو دیکھنے والا کون ہے، اس کا رب ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان اللہ تعالیٰ کے نام جانے گا تو اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ جیسے اگر ہم جان لیں وہ ہے العزیز، وہ ہے القہار، تو ہمارے دل میں کیا آئے گی؟ ہمارے دل میں عاجزی آئے گی، ہم عاجزی اختیار کریں گے۔ اس لیے اسماء اللہ اور صفات ہمارے لیے اہم ہے، جیسے کہ ہمیں اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے راز کی ضرورت ہے۔ جب ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نماز سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک زندگی کو اس کو چلا رہے ہیں، ایک ہمیں روٹین میں چل رہے ہیں، تو ہمیں نارمل لگے گی، لیکن جب مجھے پتا ہوگا میں نماز کس کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں نماز کس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہی ہوں، یا میں یہ عبادت کس کے لیے کر رہی ہوں، اس کے مجھے نام آتے ہیں، نام کا مطلب آتا ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ مجھے آتی ہیں، تو اس میں مجھے لذت محسوس ہوگی، اس میں مجھے خوشی محسوس ہوگی، اس میں میرا اور ایمان تازہ اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ اگر آپ سے ابھی آپ اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، وہ کون سا نام ہے جسے ہم ہر نماز میں بار بار لیتے ہیں، جسے ہم ہر دعا کی ابتدا میں پکارتے ہیں، جسے ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہہ کر زبان پر لاتے ہیں، جسے سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ کون سا نام ہے؟ جو ان سب ناموں کا ابتدا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید شامل کی ہے، جس میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد، وہ کون سا نام ہے؟ اللہ۔ اللہ یہ توحید کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ توحید یعنی ہم یقین اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جیسے قل هو اللہ احد، ایک اور آیت میں کون سا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس طریقے سے بہت سارے آیات ہیں، لیکن اگر ہم دیکھا جائے اس میں توحید ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ تمام جو اسماء حسنہ ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، یہ ان سب اسماء حسنہ کا اصل اور سب سے عظیم نام ہے۔ باقی تمام خوبصورت نام اس کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی جیسے کہ مثلا جو اللہ ہے، یہ اس کو عظیم، اس کو مختلف کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ مثلا آپ ایک انسان کو کہہ سکتے ہیں کریم، اللہ تعالیٰ کا کریم ہے، الکریم، الرحیم، الغفور۔ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں یہ انسان کریم ہے، کرم والا ہے، یہ انسان رحیم ہے، اس کے دل میں بہت رحم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہے، ہم اس کی جو صفات ہیں مخلوق کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم کسی انسان کو اللہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ ہے، یہ اللہ جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے یہ نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ تو وہ اللہ کے جو مین اور خوبصورت نام ہیں، اگر ہم اسی نام کو سمجھیں، اسی نام کو پہچانیں، اسی نام سے جڑے ہوئے عبادت کریں، یعنی ہم اس نام کی عظمت جانیں، تو اس وقت ہمارا ایمان، ہمارا توحید مضبوط ہو جائے گا۔ یہ جو قل هو اللہ احد، یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دونوں یا اور بھی جیسے جو آیات قرآن میں آئی ہیں، کیا یہ کوئی اتفاق ہے کہ توحید کے بارے میں ہی بولا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام اسماء حسنہ کی بنیاد، تمام عبادت کی بنیاد اور توحید کی بنیاد اسی عظیم نام اللہ پر قائم ہے۔ اچھا، اللہ کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کی عبادت کا اکیلا مستحق ہے۔ اسی لیے جب ہم توحید کی کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ صرف زبان سے پڑھنے والا جملہ نہیں ہے، پوری زندگی کا عقیدہ ہے۔ اب جیسے شیطان ہے، وہ جانتا تھا نا کہ اللہ رب ہے۔ ابو جہل ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ اللہ خالق ہے، لیکن پھر بھی وہ مشرک تھا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لا یقولن اللہ، یعنی اگر ہم ان لوگوں سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے بنائی، تو وہ اعتراف کریں گے اللہ نے بنائی، لیکن جب عبادت کے وقت آئیں گے ان کو بولیں گے کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کو مانو، تو اس میں وہ شریک کرتے ہیں، کسی اور کو شراکت میں لے کے آتے ہیں، واسطہ بنا کر لے کے آتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں نہیں، یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کریں گے، یعنی میں اپنے رب کی اگر عبادت کروں گا تو بیچ میں کوئی شریک لے کے آؤں گا، یعنی پھر اللہ نے بندے کو شریک لیں گے، یا جیسے پرانے زمانے جیسے ابو جہل کا زمانہ تھا یا جو بھی زمانہ تھا، وہ پتھروں کو بیچ میں شریک لے کے آتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مشرک یعنی مشرک کیوں رہے، حالانکہ ان کو انہوں نے اعتراف کیا، یعنی ربوبیہ، توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ۔ الوہیہ جو توحید ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، ربوبیہ یعنی اس کو کس نے، جیسا زمین آسمان نے کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، اس میں اکثر مشرک ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے بنایا، لیکن توحید الوہیہ میں سب نہیں لاتے۔ تو یہ جو اللہ ہے نا، اس میں ہم نے توحید الوہیہ کا قبول کیا، ہم نے توحید الوہیہ کو مانا۔ اس لیے اپنے دل سے پوچھیں کہ دن میں آپ کتنی مرتبہ اللہ کہتی ہیں، اور کتنی مرتبہ واقع دل سے اللہ کو یاد کرتی ہیں، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہیں، کتنی مرتبہ صرف اسی سے امید رکھتی ہیں۔ ہم لوگ سے کوئی بھی کبھی بھی کسی انسان سے پریشانی ہوتی، ادھر امید رکھے گا، اس سے امید رکھے گا، اس کو فون کرے گا، اس سے بات کرے گا، لیکن جب سب جگہ سے امید ہوگا پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گا۔ کیوں انسان شروع سے ہی اپنا رب سے امید نہیں باندھتا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا دنیا میں بھی اسباب کرو، صرف دعا مانگ کے نہیں بیٹھو، اسباب کرو، لیکن ہماری امید، ہمارا توکل کس پر ہوتا ہے؟ ہمارا جب ہر جگہ سے امید ٹوٹ جاتی ہے، ہم بولتے ہیں اللہ، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمارا کرے گا۔ جب مین پریشانی آتی ہے یا جس وقت آپ کے اوپر سمجھے مشکل کا ٹائم آتا ہے، اس وقت شروع میں آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ ادھر ادھر انسان کوشش کرتے اس سے بات کر لو، اس سے کوشش کر، نہیں، اس وقت آپ کا ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنا زیادہ ہے۔ اگر اللہ ہمارے دل میں سب سے بڑا ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہمارے دل میں چھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ ایسا نام ہے جو صرف اس کے لیے خاص ہے، اسی لیے ہم دن میں کتنی بار کہتے ہیں بسم اللہ، الحمدللہ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، ان سب میں اللہ اللہ اللہ۔ کیا کبھی ہم نے سوچا جس کا نام ہم بار بار لیتے ہیں ہم اسے کتنا جانتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف عبادت کا حکم نہیں دیا، پہلے اپنی معرفت دی۔ قرآن میں جیسے فرمایا سورۃ محمد میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی پہلے جانو، اپنے رب کو جانو، پھر ایمان لاؤ، پھر عبادت کرو۔ یعنی جب تک آپ اپنے رب کو نہیں پہچانیں گی، جب تک اپنے رب کو نہیں جانیں گی، تو ایمان کیسے آپ کو مضبوط ہوگا، ایمان مکمل کیسے ہوگا، پھر عبادت خالص کیسے ہوگی؟ اس لیے پہلے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اپنے رب کو جانو، اس کو پہچانو، اس کے اسماء اور صفات کو دیکھو، پھر اس کے بعد ایمان لاؤ اس رب پر، اس اللہ پر، یہ کون ہے، یہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد عبادت کرو تاکہ عبادت میں لذت ہو، عبادت میں خلوص ہو، عبادت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہو۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ صرف ایک چیز بھی ہماری زندگی میں بدل دینا، تو سمجھ لیں کہ یہ مجلس کامیاب ہو گئی۔ جب بھی گناہ کا موقع آئے اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا میں یہ کام اس کے سامنے کر سکتی ہوں جس کا نام میں ہر روز لیتی ہوں، جس کا نام میں ہر وقت لیتی ہوں، جس کو اللہ اللہ بولتی ہوں؟ کیا اس کے سامنے جب میں اس کو حاضر رکھوں گی کہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کیا میں پھر بھی یہ کام کر سکتی ہوں؟ جب نماز میں سستی آئے، یاد رکھیں میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی ہوں، میں کس کے سامنے، میں اتنے قابل ہوں یا یعنی میں اس چیز کو سستی لے رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے، مجھے آواز سننے کی توفیق، اذان کی آواز سننے کی توفیق دے رہا ہے، تو پھر بھی میں سستی لا رہی ہوں۔ جب ہم اپنے دل میں اس چیز کو حاضر رکھیں گے، اپنے اللہ کو جانیں گے، پہچانیں گے، پھر نماز میں سستی نہیں، لذت آئے گی، انتظار رہے گا کب نماز کے ٹائم ہو تاکہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں۔ جب کسی سے امید باندھنے لگیں تو اپنے دل کو سمجھائیں میرا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب آپ ایسے ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں لے کے آئیں گے نا، پھر لوگوں سے نہیں، مخلوق سے نہیں آپ کی امید باندھے گی، آپ کی امید اپنے رب سے پہچانے باندھے گی۔ جب کوئی تکلیف میں آپ ہوں گی تو آپ کہیں میرا رب اللہ ہے، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب دل ٹوٹ جائے
کہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. جب کوئی تعریف کرے تو دل میں کہیں یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے. اور جب کوئی آپ کو تکلیف دے تو اپنے رب سے کہیں یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے طرف کر دیا ہے. اس طریقے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اس طریقے سے ہم جو اسماء اللہ اور صفات سمجھیں گے، سنیں گے، ان کی شرح میں ہم خلوص لے کے آئیں گے، تب جا کے یہ مضبوط ہوگا. لیکن آج کے بعد کوشش کیجئے کہ ہر مرتبہ یہ نام دل سے نکلے، صرف زبان سے نہیں، اپنے گھر میں، اپنی نماز میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنی اخلاق میں، ہر جگہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں، کیا میرا اللہ اس عمل پر راضی ہوگا؟ کیا میرا رب میری اس کام سے راضی ہوگا؟ اگر یہ سوال ہماری زندگی کا حصہ بن گیا تو یقین جانیے ہمارے فیصلے بدل جائیں گے، ہماری عادتیں بدل جائیں گی، ہماری زبان بدل جائے گی، ہمارے گھر بدل جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اللہ سے تعلق بدل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو اسے صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنی دل، اپنے اعمال اور اپنی پوری زندگی سے پہچانتے ہیں. اب ہم کی دعا مانگتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضاه، ولك الحمد على نعمك التي لا تحصى، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل معرفتك. اللهم اجعلنا من أهل معرفتك، وأن تملأ قلوبنا بتعظيمك، وأن ترزقنا حبك. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا أسماءك الحسنى وافتح لنا أبواب فهمها. اللهم افتح لنا أبواب فهمها وارزقنا التعبد لك بها. اللهم اجعلها حياة لقلوبنا ونورا لأبصارنا وثباتا لنا عند الفتن، وثباتا لنا عند الفتن، وسكينة في الشدائد، ويقينا لا يتزعزع، وإيمانا لا يرتد، وقلبا خاشعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة بقضائك. اللهم اجعلنا ممن إذا عرفك أحبك، وإذا أحبك أطاعك، وإذا أطاعك فاز برضاك وجنتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا.